السلام علیکم، میں امداد شومرو۔ فیصل ووڈا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مجبوری کیوں ہے؟ فیصل ووڈا کمانڈو فیصل ووڈا۔ اب فیصل ووڈا کیونکہ ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں، خدشہ ہے کہ قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ ہوں گے، اس لیے انہوں کو وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور وہ سندھ سے سینٹ کا انتخاب لڑ رہے ہیں، سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن وہ مجبوری کیوں ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی؟ ان میں سے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں یہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں، مگر پہلے ذرا ذکر اس سینٹ کی نشست کا جہاں پر ہوگا اصل مقابلہ۔ پورے کے پورے ملک کے جو سینٹ کے مقابلے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو اصل دنگل ہے وہ ہوگا اسلام آباد کی ایک نشست پر، جہاں پر حکومت کی ہار جیت، یعنی سینٹ میں حکومت کی ہار جیت نہیں، حکومت کی ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ ہے حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گیلانی، یا یوسف رضا گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ۔ اب حفیظ شیخ تو امیدوار ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، مگر وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت کی جیت ہار ہوگی، اصل میں حفیظ شیخ صاحب کی نہیں ہوگی۔ حفیظ شیخ صاحب ہاریں گے تو سمجھیں کہ عمران خان کی حکومت ہار گئی، ہار نہیں گئی، اور حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے تو اپوزیشن ہار جائے گی۔ اپوزیشن وہ جو تحریک عدم اعتماد کا وہ ڈھول بجایا ہوا ہے اپوزیشن نے، ظاہر ہے اس کو شکست ہوگی، تو نفسیاتی جنگ جو ہے وہ ہے حکومت کے ساتھ سینٹ کے انتخابات میں اس ایک نشست پر۔ باقی پورے ملک میں جو مرضی ہو، یہ والی نشست رہے گی فوکس۔ ابھی آپ دیکھیے گا جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے اور جس دن انتخاب ہوگا تو سب کی نظریں اس ایک نشست پر ہوں گی۔ اب یہاں پر جو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی، ان دونوں کا موازنہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو یوسف رضا گیلانی پہ نفسیاتی برتری ہے یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو حفیظ شیخ صاحب پر نفسیاتی برتری ہے۔ اب حفیظ شیخ صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور اس دور کے وزیر خزانہ رہے ہیں جب خزانہ جو ہے وہ اس کے منہ کھلے رہتے تھے، یعنی وہ آئی ایم ایف کی مرضی ضرور چلتی تھی کیونکہ وہ آئی ایم ایف سے آئے تھے تب بھی، مگر فیصلے جو ہوتے تھے وہ کابینہ کرتی تھی، یوسف رضا گیلانی کرتے تھے یا پھر آصف زرداری کرتے تھے، تو وہ امپلیمنٹ ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے وہ حفیظ شیخ صاحب اب اپنے سابق وزیر اعظم کے سامنے ہیں، اور آج جب کاغذات نامزدگی درج ہوئے تو وہ بھی بڑا دلچسپ منظر تھا کہ 3 سابق وزرائے اعظم ایک ساتھ تھے۔ یوسف رضا گیلانی امیدوار، ان کے تجویز کردہ تھے راجہ پرویز اشرف، جو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنے۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے بھائی، دلچسپ مرحلہ ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی تجویز کرتے ہیں کون؟ راجہ پرویز اشرف، جن کو افتخار چودھری کی عدالت سے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اور تائید کون کرتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی، جن کو ثاقب نثار کی عدالت سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یعنی 2 ایسے وزیر اعظم جو اپنے اصل وزرائے اعظم کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بنے تھے، وہ ایک اس وزیر اعظم جو اپنی نااہلی پوری کرنے کے بعد انتخابات لڑنے کے قابل ہیں، تو ان کے کاغذات پر تجویز اور تائید کر رہے تھے۔ بڑا خوبصورت یہ مطلب ایسے مناظر آپ کو کبھی شاید ملے پاکستان کی سیاست میں کہ 3 وزیر اعظم الیکشن کمیشن میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک وزیر اعظم کو وہ اپنا امیدوار نامزد کر رہے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا نفسیاتی برتری کی۔ اب بھائی جان یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے ہر طرف تعلق داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سماجی رسم و راہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت، وہ جس کو پنجاب منہ پیار، ان کے رشتے ہیں۔ رشتے مطلب وہ والے رشتے بے شک نہ ہوں، لیکن رشتے مطلب رشتہ داریاں، وہ والی رشتہ داریاں بے شک نہ ہوں، وہ بھی ہیں ان کے۔ مطلب وہ گیلانی صاحب سے آج کسی نے پوچھا کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کے رشتہ دار ہیں، تو جہانگیر ترین واقعی رشتہ دار ہیں ان کے، ایک ہی خاندان ہے۔ جہانگیر ترین مخدوم خاندان کے داماد ہیں، یوسف رضا اپنا مخدوم احمد محمود صاحب کے بہنوئی ہیں، تو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور یہ ایک ہی خاندان ہے، مخدوم خاندان، تو بہرحال ایک ہی خاندان کہلاتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ بھی آپ کے خاندان کے ہی ہیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے؟ گیلانی صاحب نے تو نہیں بتایا، لیکن وہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب سے آج کل وہ اس طرح ان کے معاملات نہیں ٹھیک۔ تو ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو برتری ہے وہ ہے یہ والی سماجی تعلقات،
ہر طرف ان کی روٹس ہیں. اور دوسری یہ کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے سب کو خوش رکھا تھا, سب کو راضی رکھا تھا, چاہے اپوزیشن تھی, چاہے حکمران جماعت کے لوگ تھے, ایم این ایز تھے. تو ان میں سے زیادہ تر ایم این ایز آج بھی قومی اسمبلی میں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی ووٹ دیں گے, لیکن جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے وہ بھی دیں گے. اچھا, یہ اب دو چیزیں سادہ سی, ایک یہ ہو گئی, ایک وہ. دوسری حفیظ شیخ صاحب. اب حفیظ شیخ صاحب کو نفسیاتی جو ان کا وہ پلڑا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ ہیں, اور وزیر خزانہ عمران خان کے تو وہ نہیں ہے, وزیر خزانہ ہے آئی ایم ایف کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, جس میں 50-50 کروڑ روپے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا ایم این ایز کو دینے کا, جس سے اب وہ مکر گئے ہیں ظاہر سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا. تو اس میٹنگ میں سب سے زیادہ شکایات جو تھی لوگوں نے لگائی تھی حفیظ شیخ صاحب پر, فائنانس پر, وزارت خزانہ پر, کہ جناب یہ تو انہوں نے تو کچھ کرنے ہی نہیں دینا آپ کو, مہنگائی یہ کنٹرول نہیں ہونے دے رہے, روزانہ پیٹرول بڑھوا رہے, یہ آپ سے فنڈز یہ آپ کو ترقیاتی فنڈز یہ آپ کو جاری نہیں کرنے دے رہے. تو حفیظ شیخ صاحب کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ کہا گیا تھا نور عالم خان اور راجہ ریاض کی طرف سے کہ حفیظ شیخ صاحب نے ہمارے یعنی پچھلے دور حکومت میں جس میں ہم پیپلز پارٹی میں تھے اس میں بھی یہ کچھ چلنے نہیں دیتے تھے, مگر وہاں تب چل جاتا تھا. اب بھی آپ کو یہ نکل جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے, آپ پھنس جائیں گے, آپ کو مروا دیں گے حفیظ شیخ صاحب. تو اب جس حفیظ شیخ صاحب سے پی ٹی آئی کی پوری پارلیمانی پارٹی ناراض ہے, ان کا مقابلہ ہو رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. اب آپ سوچ لیں نفسیاتی برتری, اب جو بھی انتخابات میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ, اب آپ سوچ لیں کہ نفسیاتی برتری کتنی ہوگی. اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کمر کس کے اتریں گے میدان میں اور اپنا ووٹ مانگنے جائیں گے, جب وہ ڈنرز ہوں گے, زہرانے ہوں گے, پھر وہ تعلقات جو پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کی بنیاد پر لوگوں سے کہیں برسر عام ملیں گے, کہیں خفیہ ملیں گے. ظاہر ہے جو حکومت کے ارکان کے ساتھ تو وہ شاید اس طرح ان کے اعزاز میں ڈنر اور زہرانے نہ دے سکیں, لیکن ان سے رابطے تو وہ کر رہے ہیں. اور جنوبی پنجاب والا جو کارڈ ہے, جنوبی پنجاب صوبے والا, وہ بھی خوبصورتی سے استعمال کریں گے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی ہی وہ وزیر اعظم تھے جن کی وزارت عظمیٰ کے دوران جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور ہو گئی تھی. کیونکہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا تھا پنجاب اسمبلی کے مرضی سے, تو پنجاب اسمبلی میں جب یہ معاملہ آیا تھا تو شہباز شریف نے ٹکالات تاثیر دیتے, اور شہباز شریف صاحب نے پھر جنوبی پنجاب صوبے کے ساتھ نتھی کر دیا تھا بہاولپور صوبہ. تو ایک ایسی قرارداد آ گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب اب صوبہ بننا نہیں ہے. تو ایک تو وہ والا معاملہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہے, اور حفیظ شیخ صاحب کے پوائنٹ سوائے اس کے کہ وہ حکومت کے امیدوار ہیں اور باقی سارے کے سارے ان کے پاس مائنس پوائنٹس ہیں. ان کی جو نفسیاتی وہ برتری ہے وہ ان کی نہیں ہے, وہ نفسیاتی طور پر یوسف رضا گیلانی سے بہت نیچے کھڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے اب حکومتی مشینری ہے اور کوئی اور اگر سہولت کاری کر جائیں تو اور بات ہے, وگرنہ یہ نفسیاتی برتری جو ہے وہ ووٹوں کی برتری میں بدل بھی سکتی ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ, یہ جو سیٹ ہے یہ سب سے زیادہ فوکسڈ ہوگی سینٹ کے انتخابات پورے کے پورے انتخابات میں. اچھا, اب ظاہر ہے جو اگر وہ کل میں گزارش کر گیا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں یا اپنی جو اپوزیشن کی جو ہے اسٹرینتھ اس سے کوئی 8-10 ووٹ زیادہ بھی لے جاتے ہیں تو بھی خان صاحب کے پاؤں سمجھے کہ لڑکھڑا جائیں گے, اکھڑ جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب اور راشد زرداری صاحب میں جو آخری بات ہوئی اس میں نواز شریف صاحب نے غیر مشروط طور پر آمادگی ظاہر کر دی. میں کل بھی بتا چکا ہوں اس کی تحریک عدم اعتماد لانے کی کہ جناب گیلانی صاحب کو دیکھتے ہیں زور لگا کر یہاں پہ, اور اگر ہمیں یہاں پر کچھ پازیٹیو سائنس ملے, یعنی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے پھر تو ڈیفینیٹلی ہم لے آئیں گے تحریک عدم اعتماد. اگر یوسف رضا گیلانی کچھ ووٹ زیادہ لے گئے تو پھر سوچا جائے گا, اور ہار گئے تو پھر یہ آپشن استعمال نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اس وجہ سے یہ نشست جو ہے, یہ مقابلہ اصل سینٹ کا الیکشن ہو ہی یہاں رہا ہے. یہاں پر حکومت کی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا, تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا, جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد تو 3 مارچ کو ہوگی. اب آتے ہیں فیصل ووڈا صاحب پر. فیصل ووڈا صاحب
کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں ان کی جو دوہری شہریت والا معاملہ وہ چیلنج ہوا ہے کہ جناب انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنے حقائق چھپائے تھے، دوہری شہریت والے، امریکن سٹیزن شپ والے، تو وہ معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ اب ایک آدھ سماعتوں کی بات ہے، اور تب تک ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن ذرا، کیونکہ اب سینٹ کے انتخابات کروا رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے 24 فروری کی تاریخ تو دے رکھی ہے، تو ممکن ہے کہ 24 فروری کے بعد آگے معاملہ چلا جائے، تب تک فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں آ جائیں۔ لیکن کیوں عمران خان صاحب فیصل ووڈا صاحب کو سینٹ میں کیوں لانا چاہ رہے ہیں، یہ بنیادی سوال ہے۔ فیصل ووڈا صاحب کوئی بہت منجھے ہوئے قانون ساز تو نہیں ہیں، لیجسلیٹر تو نہیں ہیں، کوئی بہت پرانے پارلیمنٹیرین تو نہیں ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہر صورت مجبوری ہوتی ہے، مطلب جیسے فاروق نائک ہو گئے، رضا ربانی صاحب ہو گئے، پرویز رشید صاحب ہو گئے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، کوئی ایسے پرانے سیاست، راجہ ظفر الحق صاحب ہو گئے، اس طرح کے سیاستدان، مطلب شاہ محمود قریشی کو لے لیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، یا ادھر پی ٹی آئی میں بھی کوئی ایک دو ایسے، پرویز خٹک کو لے لیں، اس طرح کا بندہ ہو جس کی ہر صورت ضرورت ہو کہ وہ بھائی مفاہمت کرے گا، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو وہاں پر کام آئیں گے، اگر ہم قانون سازی کریں گے تو وہاں پر کام آئیں گے۔ ان کا ان پٹ حکومت میں سوائے کنٹروورسیز کریٹ کرنے کے اور نہیں ہے، بوٹ لا کر رکھ دیتے ہیں، آتے ہی 18ویں ترمیم پر چڑھ دوڑے تھے تو وہ مطلب عمران خان صاحب کو صفائیاں دینی پڑ گئیں کہ بھائی ہم 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑ رہے، اور فیصل ووڈا صاحب روزانہ کہتے تھے کہ ہم 18ویں ترمیم کو تو نہیں رہنے دیں گے، 18ویں ترمیم پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کی جمہوریت، پارلیمنٹ، جو جس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے۔ ہاں 5000 لوگوں کو سر عام وہ کرنا، پھانسی دینے والی بات آپ کو یاد ہوگی کہ 5000 لوگوں کو سر عام پھانسی دے دیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، تو اس سے الگ سے کنٹروورسی کریٹ ہو گئی۔ تو بھئی فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ کسی اس طرح کے کام کے تو ہیں نہیں کہ کہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں کام آئیں گے، وہاں پر بھی وہ کام کے نہیں کہ بھائی وہ آپ کہہ دیں کہ وہ قانون سازی میں بہت ماہر ہیں تو وہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں۔ اسمبلی میں ان کی ہر صورت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تگڑا جواب دیں گے، اس کے لیے مراد سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں۔ سینٹ میں ان کو چاہیے، وہاں پہ شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہوتے ہیں جو جس طرح کی بات کرنی۔ تو فیصل ووڈا صاحب حکومت کو حکومتی امور، انتظامی امور چلانے یا قانون سازی کے لیے تو کسی صورت کہیں پہ درکار نہیں ہے، تو پھر کیوں؟ کیونکہ وہ کوسیٹ تو جانی ہی جانی ہے، تو یہاں پر کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب دو چیزیں، ایک تو وہ کمانڈو ہیں، صاف سیدھی سیدھی بات ہے، ایک تو وہ ہے کمانڈو، دوسرا ان کے پاس ہے مال، پیسہ۔ فیصل ووڈا صاحب ارب پتی ہیں۔ اب سندھ میں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے اندر ہیں گروپ بہت زیادہ، وہاں پہ وہ بندہ الیکشن سینٹ کا جیت سکتا ہے جو مال خرچ کرے گا، سادہ سا فارمولہ ہے۔ اس کے لیے سیف اللہ عبدو صاحب کو، لاڑکانہ والے سیف اللہ عبدو صاحب، وہ کل میں نے بتایا تھا ٹھیکیدار، وہ بھی مطلب بہت ارب پتی ہیں، ان کو ایک نشست دی، ان کے حوالے کی، اور ایک فیصل ووڈا صاحب کے حوالے کی، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو خریدیں، سادہ سا فارمولہ، تاکہ اپنے لوگوں کو خریدیں۔ وہ جو پرانی ویڈیو ہے نا، وہ جس کے لیے پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ ایک ارب پتی کینڈیڈیٹ کے گھر پہ وہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے اور ابھی بھی وہ سینٹ کے لیے امیدوار ہیں، پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں، اور ارب پتی میں نے جب کھنگال لیا تو وہ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب تو ارب پتی نہیں ہیں، اب جو کینڈیڈیٹ ارب پتی کوئی ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹس میں ہوگا، تو بالکل اسی طرح ارب پتی کینڈیڈیٹ چاہیے تھے سندھ میں بھی، تو لہٰذا وہاں پر ایک تو وہ کمانڈو، اور دوسرا ان کے پاس مال دھن دولت بہت ہے جو اپنے ایم پی ایز کو دے کر وہ اپنا ووٹ سیکیور کر سکیں، جس کا چانس بہت کم ہے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی نے کچھ زیادہ ہی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور آخری جاتے جاتے عبدالقادر کون ہے یہ پتہ فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں ہے، یہ پتہ شبلی فراز صاحب کو نہیں ہے، لیکن عبدالقادر پی ٹی آئی کے بلوچستان سے سینٹ کے امیدوار ہیں، اور پارٹی کے دو بڑے رہنماؤں کو جو ہر وقت ہمہ وقت دستیاب ہوتے ہیں پارٹی کو اور عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ عبدالقادر صاحب کون ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب وہ کل ہی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اور شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اتحادیوں کی چوائس تھے اور وہ باپ کی چوائس تھے۔ اب پتہ نہیں بی اے پی والے باپ کی چوائس ہے کسی اور باپ کی چوائس ہے، یہ تو نہیں پتہ، لیکن پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتہ کہ عبدالقادر صاحب جو ٹھیکیدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، وہ بھی ارب پتی ہیں، وہ کہاں سے آئے، کیسے ان کو ٹکٹ مل گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔